میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی قدر میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز 18ویں پارے کا چوتھا رکوع بیان کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سورہ مومنون کا بھی چوتھا رکوع ہوگا۔ آیت کا نمبر شمار ہے 51۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو، بے شک میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔ اگرچہ یہ خطاب رسول کے ساتھ ہے، رسولوں کے ساتھ ہے، لیکن مفسرین کی ایک بڑی تعداد اس طرف گئی ہے کہ اس سے مراد ان رسولوں کی امتیں ہیں، انبیاء علیہم السلام کی امتیں ہیں۔ خطاب اگرچہ رسولوں سے ہے، لیکن مخاطب جو ہیں وہ ان کی امتیں ہیں۔ اور ایک قول یہ بھی کیا گیا ادھر رسول سے مراد خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، اور پاکیزہ چیزوں سے مراد حلال چیزیں اور اچھے کام سے مراد شریعت کے احکام پر استقامت کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ رزق حلال کے حوالے سے میں یہاں پر 2 سے 3 احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص پاکیزہ یعنی حلال چیزیں کھائے اور سنت کے مطابق عمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ یہ روایت ترمذی شریف میں موجود ہے اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اگلی روایت جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے، امام بہقی نے اس کو شعب الایمان کے اندر نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ جسم جو حرام سے پلا بڑھا تو آگ اس سے بہت قریب ہوگی، یعنی ایسا جسم جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا، اس کے جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا جو کہ حرام پل پلا بڑھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا جو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبریل نے یہ بات تلقین کی ہے کہ آپ یہ دعائیں مانگا کریں، اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا، اے اللہ مجھے پاکیزہ رزق عطا فرما اور مجھے نیک کام کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اگلی آیت ہے وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، بے شک تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں تو مجھ سے ڈرو۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے لوگو، جس دین پر تم ہو یعنی دین اسلام، یہ ایک ہی دین ہے، اسی دین پر تمام انبیاء علیہم السلام اور ان پر ایمان لانے والے قائم رہے جو اہل ایمان تھے۔ مراد یہ ہے کہ اصولی عقائد کا کسی کا اختلاف نہیں ہے، فروعی معاملات میں کچھ احکامات کے معاملے میں اور دیگر فروعی معاملات کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ تغیر و تبدل ہوتا رہا، منسوخیت ہوتی رہی، کچھ احکام ناسخ بنے، کچھ منسوخ بن گئے۔ ویسے دین کی جو بنیادی روح ہے اللہ کو ایک ماننا اور روز محشر کی تیاری کے لیے اپنی امت کو برانیختہ کرنا، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان، دجال کا فتنہ، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن چیزوں کے حوالے سے ہر نبی نے اپنی امت کی تربیت فرمائی۔ اب یہاں پر یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ اختلافات 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک عقیدے کا اختلاف ہے، ایک فروعی اختلاف ہے۔ تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ عقیدہ سب کا متفقہ تھا، تمام دین کی بنیاد اور روح ایک ہی تھی، آگے جو اختلافات تھے وہ فروعی معاملات کے اندر
جو وقت کے ساتھ ساتھ احکامات کے اندر تبدیلی آئی تو وہ تھے۔ آگے ارشاد فرمایا فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَارِحُونَ، تو ان کی امتوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ یعنی اللہ کا دین ایک ہی ہے، وہ دین اسلام، البتہ ان انبیاء علیہم السلام کی امتوں نے آپس میں اختلافات کیے، آپس میں دست و گریبان ہو گئے۔ یہود، مجوس اور عیسائی، یہ دیگر جو فرقے ہیں وہ بن گئے۔ ہر قوم نے ایک کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا، صرف اسی پر ایمان لائے اور دیگر کتابوں کا انکار کر دیا۔ ہر گروہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے، اور اپنے آپ کو ہی حق پر سمجھتا ہے اور دوسرے کو باطل پر جانتا ہے۔ اسی طرح ان کے درمیان دینی اختلافات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تفرقے کے حوالے سے پہلے ہی بیان فرما دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور ان قریب یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ 72 فرقے تو جہنم میں جائیں گے، ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا، وہ سب سے بڑی جماعت ہوگی۔ یہ روایت سنن ابو داؤد میں موجود ہے۔ اگلی آیت ہے فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، تو تم انہیں ایک مدت تک ان کی گمراہی میں چھوڑ دو۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و تشفیع دی جا رہی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام پہنچا دینا تھا، آپ نے پہنچا دیا، اب ان کو ان کی گمراہی میں بھٹکتا چھوڑ دیجئے۔ انبیاء علیہم السلام کسی کو زور زبردستی نہیں منواتے، بلکہ بات پہنچا کر ان لوگوں سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں، اور اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ان کے حال میں ہی چھوڑ دیں، یہ بھٹکتے رہیں، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کیسے مبتلا عذاب فرمائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی اس حکمت پر مبنی ہے کہ وہ عذاب کب لائے اور کیسے لائے گا۔ اگلی آیت ہے اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، کیا یہ خیال کر رہے ہیں کہ جو ہم مال اور بیٹوں کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں تو یہ ہم ان کے لیے یہ بھلائیوں میں جلدیاں کر رہے ہیں، بلکہ انہیں خبر نہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پر پھر تسلی دی گئی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اپنے اس خیال میں، اپنے اس خیال فریب میں مبتلا ہیں کہ جو مال اور بیٹوں کے ساتھ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں تو یہ گویا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا بڑا خصوصی فضل و کرم ہے، اور یہ نعمتیں جو ہیں وہ ان کے اعمال کی جزا ہیں یا ہمارے راضی ہونے کی دلیل ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ انہیں خبر ہی نہیں کہ ہم نے انہیں مہلت دے رکھی ہے، انہیں ان کے مال اور ان کے بچوں میں مصروف کار رکھا ہے، جس کی وجہ سے یہ دین سے غافل ہو گئے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 85 میں بھی فرمایا وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، ان کے مال اور اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے دنیا میں انہیں سزا دے اور کفر کی حالت میں ان کی روح نکل جائے۔ تو فی زمانہ کفار کی دنیاوی علوم و فنون، ترقی، مال کی بہتات، اولاد وغیرہ دیکھ کر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خفیہ تدبیر کا معاملہ ہوتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون، بے شک وہ جو اپنے رب کے ڈر سے خوف زدہ ہیں اور وہ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کے حوالے سے احوال بیان کیے کہ ان کا مال و دولت انہیں فریب میں مبتلا کی، ان کی اولاد نے انہیں فریب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اب آگے اہل ایمان کے اوصاف کا بیان شروع کیا جا رہا ہے۔ وصف یہ کہ اپنے رب کے عذاب سے خوف زدہ ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا شمار بڑے ہی جلیل القدر تابعین میں ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مومن نیکی کرنے کے باوجود اللہ سے ڈرتا ہے کہ اللہ معلوم نہیں کہ قبول فرمائے یا نہ فرمائے، لیکن جو منافق ہے وہ گناہ کر کر بھی اللہ سے نہیں ڈرتا۔ تو مومن کی نشانی کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، نیکی کر کر بھی، اس نیکی کے حوالے سے بھی اسے تحفظات رہتے ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول فرما کر اسے شرف اجابت دیتا ہے یا نہیں،
لیکن منافق اپنی ہٹ دھرمی پر، اپنی گناہوں بھری زندگی پر ہی تفخر کرتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور وہ جنہوں نے جو کچھ دیا وہ اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس آیت میں ایمان والوں کا ایک اور وصف، یعنی یہ چوتھا وصف بیان کیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جو کچھ زکوٰۃ و صدقات دیتے ہیں یا نیک اعمال بجا لاتے ہیں، اس وقت ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل اس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہیں ان کے اعمال رد ہی نہ کر دیے جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول نہیں فرمائے گا، جیسا کہ میں پہلے عرض کر آیا، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ اسی آیت سے متعلق ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دو عالم کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جو شراب پیتے ہیں، جو چوری کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اے صدیق کی بیٹی، ایسا نہیں، اس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقے دیتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہیں یہ اعمال نامقبول ہی نہ ہو جائیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیکی کرنا اور ڈرنا کمال ایمان کی علامت ہے۔ اور آگے ہے اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں، یہی بھلائیوں کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں۔ یعنی جن لوگوں کے اوصاف سابقہ بیان ہوئے، ان کا وصف یہ ہے کہ وہ بہت رغبت اور اہتمام کے ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں اور ان کی قبولیت کے حوالے سے اللہ کی خفیہ تدبیر سے بھی ڈرتے رہتے ہیں کہیں اللہ تعالیٰ ان کو رد نہ کر دے، اور ان نیکیوں کے اعمال کی کوتاہی میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں برتے ان اعمال کو ادا کرنے میں، یعنی سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں پر اپنے آپ کی سبقت نیکی کرنے میں قائم رکھتے ہیں۔ مفسرین نے کہا کہ اس آیت کے حصے وہم لہا سابقون کا یہ معنی ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کے اجر میں سبقت کرنے والے ہیں، یعنی ان کے نیک اعمال کا اجر آخرت سے پہلے دنیا میں بھی مل جاتا ہے، یا وہ نیکیوں کی وجہ سے جنتوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔ آگے وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق بیان کرتی ہے اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ سابقہ آیات میں نیک لوگوں کے جو اوصاف بیان کی، یہ ان کی طاقت اور وسعت سے باہر نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت جاریہ ہے، یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ اپنے بندوں پر لازم فرماتا ہے وہ ان کی طاقت کے عین مطابق ہوتی ہے کہ اس کی بجا آوری میں عاجز نہ آ جائیں، وہ ان کی قوت دسترس میں ہے، وہ اس کو آرام سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ اپنے بندوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ جو چاہے کرے، اس بارے میں کسی کو سوال کرنے کی مجال نہیں، لیکن یہ اللہ کا خصوصی کرم ہے کہ انسان کو صرف اسی حکم کا مکلف بنایا ہے جس پر وہ آسانی سے عمل کر سکتا ہے۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ہم لہا عاملون، بلکہ کافروں کے دل اس قرآن سے غفلت میں ہے اور کافروں کے کام ان اعمال کے علاوہ ہیں جنہیں یہ کر رہے ہیں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ کافروں کے دل اس قرآن شریف سے غفلت میں ہیں، اور کافروں کے خبیث کام جنہیں یہ کر رہے ہیں ان کاموں کے خلاف ہیں جو مذکورہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بیان فرمائے، یعنی وہ نیکی کرتے ہوئے ڈرتے بھی ہیں، نیکی کرنے میں سبقت بھی کرتے ہیں، اور کفار کا معاملہ اس سے بالکل الٹ ہے، نہ ہی وہ نیکی کرتے ہیں نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو یہاں اس کا معاملہ کیا ہے کہ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، اور ان کے کام ان کاموں سے جدا ہے جنہیں وہ کر رہے ہیں۔ ان کاموں سے جدا سے مراد یہاں پر اہل ایمان کے وہ نیک اعمال جو پیچھے ذکر ہوئے کہ وہ نیکی کے کام کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے بھی ہیں اور اللہ کی خفیہ تدبیر سے خوف زدہ رہتے ہوئے نیکی کا کام کرنے میں سبقت بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں پر معاملہ بالکل الٹ ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجرعون، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑا تو جب ہی وہ فریاد کرنے لگے۔ یہاں پر ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب کفار کا ظلم و ستم اور ہٹ درمی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے ضرر فرمائی، جس کی وجہ سے کفار مکہ
فاقوں میں اور بھوک کی مصیبتوں میں مبتلا ہوئے، اور یہاں تک کہ مکے میں پھرنے والے جو آوارہ کتے ہیں اور مردار جو جانور ہیں وہ ان کا گوشت بھی کھا گئے. یعنی یہاں تک 7 سال قحط کی صورتحال ان پر مسلط رہی کہ وہ مردار کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، کتوں اور بلیوں کا گوشت بھی کھا جاتے تھے. تو یہ حالت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی کر دی کہ جن کو اپنے مال و متاع پر بہت ہی ناز تھا، ان پر بھی یہی کیفیت گزر رہی تھی کہ وہ جو چیز بھی ان کو نظر آتی وہ اس کو ذبح کر کر کھا جاتے. آگے فرمایا لا تجرؤوا اليوم انکم منا لا تنصرون قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنقصون مستکبرین به سامرا تحجرون. آج فریاد نہ کرو، بے شک ہماری طرف سے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، بے شک میری آیات کے بے شک میری آیات کی تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پلٹتے تھے، خانہ کعبہ کی خدمت پر اتراتے تھے، رات کو الٹی سیدھی باتیں ہانگتے تھے حق کو چھوڑتے ہوئے. لا تجرؤوا اليوم، اس آیت اور اس کی بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار کی فریاد کے جواب میں ان سے کہا گیا آج فریاد نہ کرو، اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بے شک ہماری طرف سے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک قرآن مجید کی آیات تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں لیکن تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاتے تھے. یعنی نبی جب تمہیں قرآن سناتے تھے تو اس وقت نبی کا استہزاء کرتے تھے، کبھی شاعر کہتے تھے، کبھی مجنون کہتے تھے، کبھی ساحر کہتے تھے. اب جب تم پر مصیبت آن پڑی ہے تو تمہاری چیخیں نکل گئیں اور تم اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہو. قرآن پر تم ایمان نہیں لاتے تھے اور تمہارا حال یہ تھا کہ صرف خانہ کعبہ کی مجاوری اور خانہ کعبہ میں آنے والے حاجیوں کی خدمت اور انہیں ستو پلانا اور خانہ کعبہ کی صفائی ستھرائی پر اتراتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم حرم والے ہیں، بیت اللہ کے ہمسائے ہیں، ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا، ہمیں کسی کا خوف نہیں. اور کعبہ معظمہ کے گرد جمع ہو کر الٹی سیدھی باتیں ہانکتے ہوئے رات کو وہاں بیہودہ باتیں کرتے تھے. اور ان بیہودہ باتوں میں قرآن پر تان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا وغیرہ شامل ہے. تو معلوم ہوا کہ اگرچہ آپ کے پاس خانہ کعبہ کی مجاوری ہی کیوں نہ ہو، آپ خانہ کعبہ کی خدمت پر مامور ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ہلکا جملہ یا توہین آمیز جملہ بولتے ہیں یا کوئی ایسا لٹریچر چھاپتے ہیں تو اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، نہ ہی خانہ کعبہ کی خدمت، نہ ہی خانہ کعبہ کا ہمسایہ ہونا، نہ ہی خانہ کعبہ کی مجاوری آپ کو کسی صورت کوئی فائدہ دے سکتی ہے. یہاں پر بھی صورتحال کو اسی صورت میں بیان کیا گیا کہ تم نبی کا استہزاء کرتے تھے، اللہ کی آیات کا استہزاء کرتے تھے اور خانہ کعبہ کی مجاوری پر اتراتے تھے، تمہیں خانہ کعبہ کی نسبت نے بھی فائدہ نہ دیا. آگے ارشاد فرمایا افلم یدبر القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، تو کیا انہوں نے قرآن مجید میں غور نہیں کیا یا کیا ان کے پاس وہ آیا جو ان کے باپ دادا کے پاس نہ آیا تھا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حق کی پیروی کے حوالے سے یہ بات فرمائی ہے کہ اعراض کرنے کی وجہ سے کفار مکہ کو ڈانٹا جا رہا ہے. کیا انہوں نے قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کیا، اس کے اعجاز پر نظر نہیں ڈالی، اس میں بیان کی گئی اخبار کو سچا نہیں پایا. ماضی کی خبریں جو بیان کی گئیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر اس لیے زبردست دلیل ہیں کہ آپ نے کسی استاد سے براہ راست تعلیم حاصل نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مستقبل کی خبریں دیں وہ بھی بعین ہی پوری ہوئیں. قرآن کا اعجاز یہ کہ قرآن انہیں بار بار للکار رہا ہے کہ قرآن کی ایک صورت جیسی صورت بنا کر لے آؤ، لیکن یہ لوگ لانے میں بھی عاجز ہیں. اس کے باوجود قرآن پر ایمان اور ایقان نہ رکھنا یہ بڑی حیرت کی بات ہے، باعث تعجب ہے. اور قرآن ہے بھی ان کی زبان میں کہ انہیں قرآن کریم کا معارضہ سمجھ آتا تھا، قرآن مجید ان کو کس بات کا کہہ رہا ہے، انہیں کس بات کی دعوت دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اپنی ہٹ درمی پر اڑے رہے اور ان کے پاس عذر یہی تھا کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے راستے پہ چلیں، حالانکہ اپنے باپ دادا کے راستے پہ چلنا یہ کوئی ہدایت کی دلیل نہیں ہوتی. ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منقرون، تو کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں تو اس کا وہ انکار کر رہے ہیں. کفار مکہ سے مزید سوال کیا جا رہا ہے کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے جملہ احوال کو نہ دیکھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالی نسب، آپ کا صدق، آپ کا امانت دار ہونا، وفور عقل، حسن اخلاق، کمال حلم، وفا و کرم، مروت، پاکیزہ اخلاق، اچھی صفات، بغیر کسی سے سیکھے آپ کے علم میں کامل مہارت، تمام جہان سے زیادہ علم و حکمت اور دور اندیشی، یہ تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات میں بالکل ظاہر تھی، جن کو کفار بھی مانتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان اوصاف و کمالات کو خوب جانتے ہو، اس کے باوجود بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے سامنے دعویٰ نبوت کیا، وہی لوگ جو تم ان کی صداقت اور امانت کے قائل تھے، اب تم ان کا انکار کر رہے ہو، یہ باعث تعجب ہے۔ ام یقولون بہ جنۃ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، تو یا وہ کہتے ہیں کہ اس رسول پر جنون طاری ہے، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق کے ساتھ تشریف لائے اور ان کافروں میں اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ مزید فرمایا کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر جنون طاری، یہ بھی سراسر غلط اور باطل ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دانا کامل عقل والا شخص ان کے دیکھنے میں نہیں آیا، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غیر جانبدار شخصیت بن کر دیکھا تو وہ کہہ اٹھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال نہ پہلوں میں تھی نہ بعد والوں میں ہوگی۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا وَاتَّبَعَ الْحَقُّ أَحْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ آتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا تو ضرور آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہیں سب تباہ و برباد ہو جاتے، بلکہ ہم تو ان کے پاس ان کی نصیحت لائے تو وہ اپنی نصیحت سے ہی منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ یعنی قرآن اگر ان کی خواہشات اور نظریات کے مطابق نازل ہوتا، اس طرح کے وہ مضامین اس میں مذکور ہوتے جو کفار کی خواہشات کے مطابق ہیں، تو تمام عالم کا نظام درم برم ہو جاتا، کیونکہ قرآن سچی کتاب ہے اور اس میں اگر یہ مضامین مذکور ہوتے تو حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوتا، جب ایک سے زیادہ خدا ہوں تو ہر خدا کا حکم دوسرے خدا کے مخالف ہوتا، یوں ہی سب کے ارادے ایک ہی وقت میں پورا ہونا محال ہوتا، یوں کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا۔ آگے ارشاد فرمایا ام تسألہم خرجا فخرج ربک خیر وہو خیر الرازقین، تو کیا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو تو تمہارے رب کا اجر سب سے بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ ام تسألہم خرجا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ہدایت کا راستہ دکھلانے اور حق بات بتانے پر کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے، ایسا بھی تو نہیں، تو یہ بات آپ کے کمال اخلاص کی دلیل ہے جو انہیں سمجھنی چاہیے۔ اے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر تو اپنے رب کے پاس ہے جو سب سے بہترین اجر ہے، وہی سب سے بہتر روزی دینے والا ہے، اور اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضل عظیم ہے کہ جو نعمتیں اس نے آپ کو عطا فرمائیں وہ بہت کثیر اور اعلیٰ ہیں، دنیاوی نعمتیں ان کے سامنے گویا کے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاقِبُونَ، اور بے شک تم انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہو، بے شک جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ ضرور سیدھی راہ سے کتراتے ہوئے ہیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ انہیں سیدھی راہ یعنی دین اسلام کی طرف بلاتے ہیں، تو ان پر لازم ہے کہ آپ کی دعوت کو قبول کریں اور اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اور آگے ہیں وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِبٍ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اگر ہم ان پر رحم فرماتے اور جو مصیبت ان پر پڑی تھی وہ ٹال دیتے تو یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے ضرور ڈھیٹ پن کرتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو سفیان آئے اور 7 برس کے قحط میں مبتلا ان لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کی کہ آپ اپنے خیال میں سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ابو سفیان نے کہا قریش اپنے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اس حالت کو پہنچ گئے کہ قحط کی مصیبت میں مبتلا ہوئے، فاقوں سے تنگ آ گئے، لوگوں کی بےتابی اس حد تک بڑھ گئی کہ ہڈیاں تک چبا گئے، مردار تک کھا گئے۔ میں آپ کو اللہ کی قسم اور قرابت کا واسطہ دیتا ہوں، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اس قحط کو دور فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور ان کا قحط دور ہوا۔ اس آیت کا معنی ہے اگر ہم ان پر رحم فرمائے اور 7 سالہ قحط سالی کی جو مصیبت ان اہل مکہ پر پڑی ہے وہ ٹال بھی دیں تو وہ اپنے کفر و عناد اور سرکشی کی طرف لوٹ جائیں گے، اور ان کی یہ خوشامد چاپلوسی جاتی رہے گی اور وہ اپنے پرانے طریقے پر آ جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَقَامُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ
بے شک ہم نے انہیں عذاب میں گرفتار کر دیا تو وہ نہ تب اپنے رب کے حضور جھکے اور نہ ہی عاجزی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم انہیں کسی سخت عذاب والے دروازہ ان پر کھولتے ہیں تو اس وقت وہ اس میں نا امید پڑے ہوتے ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ کہ بے شک ہم نے انہیں بھوک کے عذاب میں گرفتار کر دیا تو پھر بھی نہ اس وقت اپنے رب کے حضور جھکے، نہ ہی وہ آئندہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کریں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مصیبت کے موقع پر اللہ کی اطاعت نہ کرنا یہ بدبختی کی دلیل ہے، یعنی اپنی اسی پرانی حالت پر قائم رہنا اور ڈھیٹ پن دکھانا یہ بدبختی کی علامت ہے۔ بہت سے لوگوں پر جب مصیبت آتی ہے تو وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا، یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کسی شخص پر اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہے یا یہ اس پر عذاب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کیفیت اور اس تکلیف کے بعد وہ شخص اللہ کی طرف لوٹ آئے تو وہ آزمائش ہے، اگر وہ اسی حال پر قائم رہے تو وہ اللہ کا عذاب تھا جو اس پر آیا۔ تو بہرحال آیت کا معنی یہ ہے کہ جب ہم ان پر موت کے وقت یا قیامت کے دن کسی سخت عذاب والا دروازہ کھولیں گے تو اس وقت وہ اس عذاب میں ہر بھلائی سے نا امید پڑے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کا فہم کما حقہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما